رزق حلال کی اتنی فضیلت اور رزق حرام کی اتنی شناعتیں اور قباحتیں بیان کیے جانے کے بعد مسلمانوں کے علم میں ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ حرام رزق ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تقریباً 95% مسلمان رزق حرام کے حصول میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں اس کاروبار کے تعلق سے صحیح علم نہیں ہے، حالانکہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. اور کچھ لوگ جان بوجھ کر کے جن کی نگاہ میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر آیت در گھسیٹم الٹا سیدھا سب رواست، یہ تصور جن لوگوں کا ہے انہیں بس پیسہ ملنا چاہیے. وہ حلال طریقہ ہے رزق کے حصول کا یا حرام طریقہ ہے، اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن دونوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھندے کے بارے میں علم نہیں تھا، لہذا اگر میں حرام روزی حاصل کر کے پیٹ پالتا رہا تو میرا یہ عذر مسموع ہوگا. قطعاً اللہ کے ہاں یہ عذر مسموع نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ تجارت کا کاروبار کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ پوری طرح دیکھ لیں کہ یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو. حدیث اس طرح ہے: وعن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواہ البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایمان میں لائے ہیں. ایمان میں لا کر کے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک روزی کا تعلق ایمان سے ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر آدمی رزق حلال اور رزق حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. رزق حرام کی وجہ سے اس کا اثر اس کے ایمان کے اوپر پڑے گا. لہذا اس حدیث پاک کو حضرت کتاب الایمان کے اندر لائے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے. آدمی مت یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف انسانی جسد سے ہے، انسانی بدن سے. نہیں، رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان سے ہے. اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب الایمان کے اندر لائے. ورنہ ترجمۃ الباب سے بظاہر یا اس کتاب میں اس حدیث کو لانے کا اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے. کیا؟ کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دھندا حلال ہے، یہ کاروبار حلال ہے یا یہ کاروبار حرام ہے. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ لا یعلمها کثیر من الناس، اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. تو مشکوک دھندے کے تعلق سے شریعت مطہرہ ہمیں کیا سجیشن دے رہی ہے؟ بتایا گیا فمن اتقى المشتبہات، جو آدمی شبہ والے کاروبار سے، شبہے والی چیزوں سے، شبہے والے رزق سے بچ گیا، وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا تعلق براہ راست دین کے اوپر پڑتا ہے. جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا، شبہات سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ شبہے والے دھندے سے حاصل ہونے والے رزق سے اپنے آپ کو بچا لے گیا،
تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. لیکن جو شخص شبہے والی چیز میں پڑ گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے. پورا امکان ہے کہ کوئی مویشی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھس جائے. ظاہر ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھسنے کا جرم بہت بڑا ہے. آگے یہ فرمایا گیا اسی طرح جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو شبہات کے اندر مبتلا ہونے والا آدمی اسی چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے مویشیوں کو چرا رہا ہے. مکمل امکان ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر اپنے کسی مویشی کو ڈالنے کا سبب بن جائے. تو ایسا کام کیوں کرے جہاں شبہ ہے؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہیں اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. لہذا شبہات سے اپنے آپ کو بچائے. اور آخری ٹکڑا تو بڑا عجیب ہے, اس کا تعلق ماقبل سے اب میری سمجھ میں آیا. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے, یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. بھائی اس کا تعلق حلال و حرام سے کس طریقے کا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام غذا کا اثر ڈائریکٹ قلب کے اوپر پڑتا ہے, اور قلب ہی انسان کے تمام احساسات, جذبات, خیالات کا مخزن ہوتا ہے. بگاڑ اگر اس سرچشمے کے اندر آ جائے تو پورے کردار کے اندر پھیل جاتا ہے, اور دل بگڑتا ہے کس وجہ سے؟ حرام رزق کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ گوشت کا یہ لوتھڑا پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے, اور غذا سے خون بنتا ہے. اب وہ غذا یا تو حرام کی رہے گی یا حلال کی رہے گی, اسی سے خون بنے گا, اور یہ دل اسی خون کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق خون سے بہت گہرا ہوتا ہے, لہذا دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے حرام رزق سے.